جنت ایک نہیں، جنت 5 ہیں، 5 کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ عدن اور ہے، خلد اور ہے، ماوا اور ہے، جنت نعیم اور ہے۔ آپ خلد والی جنت میں ہوں اور آپ کو کوئی کہہ دے کہ جنت نعیم میں علی آ گئے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ ادھر رہیں گے یا ادھر جائیں گے؟ آپ تو جنت میں رہ کے بھی کہیں گے میرے مالک اس جنت میں بھیج جہاں علی رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری جنت وہی ہے جہاں علی رہتے ہیں۔ لوگوں کے پاس جنت کا تصور کیا تصور ہے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہی ہے نا، حوریں، تکیے، یہ ہے لوگوں کے پاس جنت کی تصویر۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہماری مائیں بچپن میں ہمیں گود میں بٹھا کے کبھی نہیں بتاتی بیٹا جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، وہ ہمارے ماتھے چوم کے کہتی ہیں بیٹا حسنین جنت کے سردار۔ جنت کی سرداری حسن حسین کے پاس۔ ہمیں بچپن میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اس جنت میں جانا ہے جہاں حسین سردار۔ اب جب ہم حسین پہ نظر رکھتے ہیں تو اب ہمیں میوے چاہیے، ہم بادام، کاجو، دودھ، شہد، یہ سب کچھ تو یہاں ٹھکرا کے ہم نے حسین کو چنا تھا۔ چلے اگر پنڈی بھٹیاں تول لے اس جملے کو تو پھر بہت بڑی سطر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آؤ تمہیں جنت کی قیمت بتاؤں، جو اللہ نے رکھی تھی وہ قیمت کیا تھی، جو ریٹ حسین نے نکالا وہ کیا تھا۔ جائیداد ہوتی ہے نا، زمین ہے، پنڈی بھٹیوں کی زمین تھی، کسی نے خرید لی، خرید کے پھر وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بنائی، لی سستی تھی، پلاٹنگ کرنے کے بعد مہنگی بیچی۔ اللہ نے جنت بنائی تھی، حسین نے خریدی۔ زمانے کی نظریں تھی، اب حسین مہنگی بیچے گا۔ اللہ نے کیا قیمت نکالی تھی، حسین نے کیا نکالی۔ دونوں قیمتوں کا ذکر قرآن سے کرتے ہیں۔ موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ صرف ایک لمحے کے لیے میں دائیں بائیں نہیں گیا، ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر والا ہاتھ شات نہیں مارا، جو حق تھا ممبر کا وہ ادا کرو۔ اللہ کے پاس جنت کی قیمت کیا تھی؟ ایک نبی تھے اللہ کے، نام تھا ان کا ہود پیغمبر، حضرت ہود، یہ اللہ کے نبی تھے۔ بچے اس نام کو یاد رکھیں، قرآن میں اس نبی کا پورا تذکرہ ہے، حضرت ہود۔ یہ کس قوم کے لیے آئے تھے؟ قوم عاد کے لیے۔ عاد ایک قوم تھی، سرکش قوم تھی، بڑے نبیوں پہ ظلم کرنے والی قوم تھی، بات نہیں مانتی تھی۔ اللہ نے اس قوم کے لیے ایک نبی اتارا، نام اس کا ہود تھا۔ اس قوم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام شداد تھا، یہ ان پہ حکمرانی کرتا تھا۔ ہود نبی اللہ کی تبلیغ کرتا کرتا شداد کے دربار میں آ گیا۔ کہانی سنیے گا، لیکن یہ سونے والی کہانی نہیں۔ میں آپ کو داد سے بے نیاز کرتا ہوں، بالکل ناروں سے بے نیاز کرتا ہوں، نتیجہ قیمتی دوں گا تاکہ ان بچوں کے ذہنوں میں پتہ چلے کہ حسین فضل کیسے کرتا ہے۔ خود نبی نے آ کے شداد کے دربار میں کہا میرے اللہ کو مان۔ شداد نے کہا کون سا اللہ؟ خود نبی نے کہا ہمارا اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، جو کائنات کا خالق ہے۔ شداد نے کہا کہاں ہے وہ؟ خود نبی نے کہا وہ نظر نہیں آتا۔ شداد کہکا مار کے کہنے لگا اسے مانو جو نظر نہیں آتا۔ جناب ہود نبی نے کہا میں اس کا پیغمبر ہوں، اس کا گستاخ نہ بن، اس کے سامنے سر جھکا، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے۔ شداد نے کہا اچھا اگر ایک لمحے کے لیے میں تیرے اللہ کو مان بھی لوں ملے گا کیا؟ مانو تیرے اللہ کو، مان لیتا ہوں تیرے اللہ کو، ملے گا کیا؟ ہود نبی نے کہا جنت۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ نبی نے کہا نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا حد نہیں ہوگی، جسے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، تو مانو ہی کیوں؟ جناب ہود نے کہا کہ اگر تجھے مان لے گا تو وہ تجھے جہاں بھیجے گا، تیری بادشاہ تیری حکومت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا ہے اس جنت میں؟ ہود نبی لکھواتا گیا، شداد لکھتا گیا۔
خود نبی نے کہا دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، زمرد اور یقوت کے محل ہیں، سونے اور چاندی کے درخت ہیں. خود نبی لکھواتا گیا، شداد لکھتا گیا. توجہ پوری رکھیے گا سامنے. جب پوری جنت کا نقشہ خود نبی نے لکھوا دیا، شداد نے کہا اس کے علاوہ وہ تیری جنت میں ہے نہیں. اس کا اگر ایسی جنت میں یہاں بنا لوں تو تو بندوں کو مسلمان کر رہا اس جنت کے لیے نا، تو یہ میں بنا لیتا ہوں. اب مجھے بتا کہ اگر ایسی جنت میں بناؤں تو کیا پھر تو مجھے اللہ مانے گا؟ کیا پھر قوم سے کہے گا کہ مجھے سجدہ کریں؟ توجہ صاحبان، اتنا کہنا تھا. ہود نبی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا. شداد نے کہا نقشہ بڑا اچھا ہے، اب یہ جنت میں بناؤں گا. اس نے ٹھان لی، ذہن میں فیصلہ کر لیا یہ جنت اب میں بناؤں گا. ہود نبی تبلیغ کر کے باہر آ گیا. اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جتنا خزانہ مل سکے نکالو، مجھے یہ جنت بنانے کی. قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے، گھروں میں جا کے پڑھیے گا. یہ 10 20 50 سال کا پروجیکٹ نہیں تھا. اس نے شداد نے جنت بنانے کے لیے 300 سال لگائے. 300 سال لگے اسے جنت بنانے کے. اس نے جو اس کی باہر والی دیواریں کھڑی کی ہیں وہ سونے کی اینٹوں کی تھی. اس میں مشک و عنبر اور زعفران کے ساتھ کھڑی کی گئی. اس نے اس کے اندر زمرد اور یقوت کے محل بنائے. اس نے اس کے اندر سونے کے درخت لگائے. اس میں چاندی کے پرندے بٹھائے. اچھا اس کا کرم دیکھنا، یہ چیزیں بناتا گیا، وہ جان ڈالتا گیا. یہ درخت لگا دیتا، وہ جان ڈال دیتا. یہ پرندہ بٹھاتا، وہ روح ڈال دیتا. اب یہ سمجھتا تھا یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں. اب اسے نہیں پتا تھا کہ سچا جھوٹے کی مدد کر لے. جو آپ نے سروں سے گزارا، میں پھر ایک لمحہ واپس آنے لگا. اگر سچا تھوڑی دیر کے لیے جھوٹے کی مدد کے لیے آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ جھوٹے کے سچے سے تعلقات اچھے تھے. اب یہ اس نے اس میں نہریں بنا دی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں بھی بنائی اس نے. بزرگ زمیندار بیٹھے ہیں، دودھ رک جائے تو اسے بدبو آتی ہے. اب اس کی نہریں میں تو دودھ جاری رہتا تھا. اب اس نے کہا میں اس نہروں کو جاری کیسے رکھوں؟ اسے پھر ترس آ گیا. اسے جبریل سے کہا اس کی بنائی ہوئی دودھ کی نہر پہ پھونک مار تاکہ بدبو پیدا نہ ہو. تیرے نور کی وجہ سے اس کی نہریں چلتی رہے. اس نے قصر بنا دیے، اس نے محل بنا دیے، اس نے درخت لگا دیے، اس نے سجا دی جنت. اب اتنا بڑا سلسلہ، خزانے ختم ہو رہے تھے. اس نے زمین کی تہوں سے خزانے نکلوائے. اس کے بھانجے کی ایران میں حکومت تھی. اس نے کہا جتنا خزانہ نکل سکے نکال کے مجھے بھیج، مجھے جنت بنانی ہے. جب بالکل خزانہ ختم ہو گیا، اس نے اپنی فوج سے کہا رایا کے گھروں میں گھس جاؤ، کسی کے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہ چھوڑنا، جو ملے لے آؤ، مجھے جنت بنانی ہے. اس کے دل میں جنت بنانے کی تمنا اتنی پیدا ہو گئی، حسرت اتنی بڑھ گئی، یہ پاگل ہو گیا جنت بنانے کے لیے. دیکھ نہیں رہا تھا، کہتا تھا جب تک بنے گی نہیں دیکھوں گا نہیں. اب جنت تیار ہو رہی ہے، خزانے ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا، رایا کے گھروں سے سامان لوٹ لیا گیا. جنت بنتی گئی، بنتی گئی، بنتی گئی. جنت کا باہر والا دروازہ رہ گیا اور پیسے ختم ہو گئے. اللہ نے بھی کہاں لا کے مارا. اب اس کا بھی انتقام کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدل کر رہا تھا. دروازہ رہ گیا ہے اور ایک پھوٹی کوڑی بھی پاس نہیں ہے. اوقات میں آ گیا. سپاہیوں سے پوچھتا ہے، مشیروں سے پوچھتا ہے کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں سچ تو پوری گئی ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی جنت کا جس کا دروازہ ہی کوئی نہ ہو. اب یہ تو آپ جانتے ہیں، بندہ 10 کروڑ روپیہ گھر پہ لگائے، دروازے کی جگہ چھوڑ دے، آنے والے کیا کہیں گے؟ گھر بڑا اچھا ہے. وہ آتے ہی پہلا سوال کہیں گے دروازہ کہاں ہے؟
اور بندے دروازہ بعد میں لگواتے ہیں، اس لیے گھر کا روب ہوتا ہے دروازے کی وجہ سے. اس لیے تو خدا نے نبوت کے گھر کا دروازہ علی کو رکھا تھا. جو نعرہ لگائے گا وہی نجح جائے گا. مزاج بدل گیا پنڈی بھٹیاں کا. میں تھوڑے عرصے بعد آیا ہوں. آپ نے وہ ہاتھ مارنے والی خطابت کے عادی ہو چکا ہے. کوشش کرے کہ نتیجہ آپ کی سرحد پہ آ کے کھڑا ہو. مجلس میں آئے تو ذہن میں ایک بہت عمدہ چیز لے کے واپس جائے. دروازے کی جگہ باقی اور پریشان ہے سرکار. دعا فرمائیں گے سرکار. کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی، پریشان سر پکڑ کے بیٹھا تھا، یا خدا نے جبریل کو لبادہ بشریت میں اس کے محل میں کھڑا کر دیا. اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا اجنبی کھڑا ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس نے سپاہی سے پوچھا کون ہے وہ؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا. اسے دوسرے سپاہی سے کہا اس سے پوچھ کون ہے تو؟ اسے جا کے جبریل لبادہ بشریت میں تھا، انسان کے لباس میں تھا. وہ جا کے کہا کون ہے تو، کہاں سے آیا؟ جبریل نے سر اٹھا کے شہزاد کی طرف دیکھ کے کہا دروازے بنانے والا مستری ہوں. کہاں سے آیا ہے؟ بڑی دور سے. کیوں؟ خبر ہوئی ہے کہ تجھے جنت کے لیے دروازہ چاہیے. دیکھ کے کہنے لگا تجھے خبر ہے؟ تو نے دیکھی ہے میری جنت؟ سونے کی اینٹیں، یاقوت کے محل، زمرد کے تخت، سونے اور چاندی کے درخت. تیرے پاس کوئی ایسا قیمتی دروازہ ہے؟ جبریل کہتا اگر تو کہے تو تجھے بطور نمونہ، بطور سیمپل ایک دروازے کا حصہ دکھاؤں؟ کہنے لگا ہاں اگر تیرے پاس ہے تو دکھا. خدا کا جبریل کا کہنا تھا میں نے اپنی جنت میں سے اپنی جنت میں سے دروازے کا ایک پلہ اٹھایا، جبریل کے ہاتھ میں رکھا. اب دروازے کے ہوتے دو پلے، خدا نے ایک پلہ جبریل کے ہاتھ میں رکھا. جبریل نے لا کے اس کے دربار میں یوں کھڑا کیا، سپاہیوں سمیت اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اتنی قیمتی چیز تو میری جنت میں ایک بھی نہیں. کہاں سے لے آیا اتنا دیدہ زیب دروازہ، اتنا دل فریب دروازہ؟ کہاں سے لایا ہے تو نے؟ جب نے کہا تو چھوڑ کہاں سے آیا، بتا خریدے گا؟ کہنے لگا قیمت کیا ہے؟ فرمایا آدھا دروازہ آدھی جنت. کہنے لگا اگر پورا خریدوں وہی جنت. اس کا ساری تجھے دی تو میں نے کیا بنایا؟ جبریل نے کہا سودا منظور نہیں تو ہم واپس. قرآنی واقعہ جو میں سنا رہا ہوں، سودا منظور نہیں تو واپس. جنت ایک نہیں، جنت پانچ. جبریل نے یوں دروازے کے پلے پہ ہاتھ رکھ کے قرآن میں کیا. اس کا رک بیٹھنا ہے، خلدار ہے، کر لیتے ہیں سودا ہے، جنت نہیں. بتا نہ کوئی رعایت تو کرنا. اس نے کہا کوئی رعایت نہیں. پوری دنیا پھر کے دیکھ لیا، ایسی ایک بھی چیز میں تو بتانا. علی آ گیا نہ قیمت ہے دروازے کی. تو اب آپ بتائیں کہ آپ دروازہ لیں گے ساری جنت لیں گے؟ اس نے مشیروں سے مشورہ کیا کہ جنت میں رہ کے نہیں جانے میرے مالک اس جنت میں جنت بھی نہیں جانے دینی. بتا کوئی حل ہے؟ ہماری جنت وہی ہے جہاں علی رہتے ہیں. ایسے ملکی کی کاغذ ہم نے جنت دینی ہے، ہم اسے بھی پکڑ کے قتل کر دیں گے. جنت بھی ہماری. لوگوں کے پاس جنت کا تصور کیا تصور ہے؟ دودھ کی نہر دستخط کرنے کے بعد کاغذ کا ٹکڑا شہد کی نہر. جبریل کا نظر جبریل کا نظر ہونا تھا. یہی ہے نا حوریں یہ ہے لوگوں کے پاس جنت کی تصویر. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہماری مائیں بچپن میں ہمیں گود میں بٹھا کے کبھی نہیں بتاتی بیٹا جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں. وہ ہمارے ماتھے جھک کے کہتی ہیں بیٹا حسنین جنت کے سردار. آج میں 300 سال کے بعد جنت دیکھ رہا ہوں کہ میری جنت سجی کیسے ہے. جنت کے باہر پہنچا، جنت کی سرداری حسن حسین اندر سے حود نبی باہر آ رہا تھا. ہمیں بچپن میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اس جنت میں جانا ہے جہاں حسین. اب جب ہم حسین پہ نظر رکھتے ہیں تو اب ہمیں میوے چاہیے. اب بادام کاجو دودھ شہد یہ سب کچھ یہاں ٹھکرا کے ہم نے حسین کو چنا تھا. چلے اگر پنڈی بھٹیاں توڑ لے اس جملے کو تو میں بہت بڑی سطر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آؤ تمہیں جنت کی قیمت بتاؤں. یہ تو ہم نے
نے کل سے خرید جو لی اللہ ہے. نے رکھی تھی وہ قیمت کیا تھی؟ پھر شام جو تک ریڑھ گھوڑے پہ حسین بیٹھا نے نکالا وہ کیا تھا؟ خود گنگا وہ جو دروازہ لے کے آیا تھا وہ تو نظر نہیں آیا. وہ جائیداد کون ہوتی ہے تھا؟ نا، زمین ہے، فرمایا پہلی بٹیاں ہمارے زمین اللہ تھی، کا کسی نے فرشتہ. خرید لی، خرید کہنے کے کا کس پھر اللہ وہاں کا؟ پہ فرمایا ہاؤسنگ جو کالونی بنی. نظر نہیں آتا. لی سستی تھی، پلاٹنگ کرنے کے بعد نہیں بیچی. جو نظر نہیں آتا اللہ نے جنت کچھ نہیں بنائی لگتا تھی، تو جنت حسین کا. نے چل خریدی. چل اب یہ ہماری ہے. اللہ نے قرآن میں یہ پورا واقعہ کیوں لکھا؟ وقت گزارنے کے لیے، زمانے کی نظریں تھی، کتاب موٹی کرنے کے لیے. انسانوں اللہ کو نے کیا دینے کے قیمت لیے. نکالی تھی؟ حسین نے کیا 300 نکالی؟ سال لگے ایک وقت کے دونوں بادشاہ قیمتوں کا ذکر قرآن سے اسے کرتے ہیں. زمین کی تہوں سے خزانہ لگا کے اپنے تاج موضوع کے پسند ہے موتی یا بھی نہیں اتارے. اسے؟ ایک لمحے کے لیے میں جنت دائیں میرے بائیں نہیں دروازے گیا. پہ تل گئی. ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر خدا والا کہتا ہاتھ ساتھ اتنی نہیں مارا. قیمتی ہے میری جو جنت حق تھا ممبر کا وہ ادا کہ کرا. میرا ایک دروازہ شدہ اللہ کی کے بعد پوری جنت جنت کی خرید قیمت گیا. کیا تھی؟ ایک نبی تھے خدا اللہ کہتا کے. میں نے